السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ، اس کا مکمل طور پر ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے جو بات میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ اس سورت کا ترتیب نزول کے لحاظ سے 5واں نمبر ہے۔ گویا کہ یہ اسلام کے بالکل ابتدائی اور یہی وہ پہلی سورت ہے جو پوری کی پوری یک بار نازل ہوئی ہے۔ تو اب اس کے سب سے پہلے جس بات کی بتا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد رحم والا، الرحیم اور نہایت مہربان ہے، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جس بات کی طرف میں آپ کو راغب کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سوال ہے کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا جز ہے کہ نہیں۔ اس کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے۔ تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا جز بھی ہے کہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اقرا یا ابدا محذوف ہے، اس لیے ہم نے ترجمہ میں بعض لوگوں نے شروع کا لفظ بڑھایا ہے۔ اب راجع بات تو یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت کا دوسری سورت سے الگ ہونا اس وقت تک نہیں پہچانتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوتی تھی۔
تو یہ بات سنن ابی داود کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 788 میں لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ نمل میں بالاتفاق آیت کا جز ہے۔ تو صحابہ اکرام کے اجماع کے ساتھ اسے فاتحہ اور دوسری سورتوں کے شروع میں لکھا گیا ہے۔ تو یہ سورۃ التوبہ کے علاوہ ہر سورت کا جز ہے۔ تو اس پر مزید وضاحت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں، لیکن 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 114 ہی صورتیں ہیں اور قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 114 مرتبہ ہی نازل ہوئی ہے۔ سورۃ توبہ میں اگرچہ نہیں آئی، لیکن سورۃ النمل کے آغاز میں اور سورۃ النمل میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل طور پہ اللہ رب العزت نے نازل کی ہے۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ پر ایک غنودگی سی طاری ہوئی، پھر آپ مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس طرح مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا، مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو یہ پوری صورت صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں یہ بات موجود ہے۔ تو امام مسلم اس حدیث کو جس باب کے تحت لائے ہیں، اس کے عنوان کا ترجمہ یہ ہے کہ سورۃ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر سورت کا جز کہنے والوں کی دلیل۔ اس دلیل کی روح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف سورۃ فاتحہ کا ہی جز نہیں بلکہ ہر سورت کا جز قرار پاتی ہے۔ اور سورۃ نمل کی تو ایک مستقل آیت ہے نا، سورۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 30 میں۔ تو اس کے علاوہ بھی اس کے کئی ایک دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا جز ہے، بلکہ تمام صورتوں کا جز ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور یہ 7 آیات تب ہی بنتی ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت شمار کیا جائے، اور سب وجوہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس آیت کی قرأت جہری ہونا چاہیے، تو بعض نے اس آیت کی قرأت سری ہونا چاہیے۔ اس سلسلہ میں اختلاف ہے۔ سب سے زیادہ مشہور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ حدیث جسے امام بخاری نے اور امام مسلم اور امام نسائی نے روایت کیا ہے کہ سیدنا انس کہتے ہیں کہ نبی اور سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ الحمدللہ سے نماز شروع کرتے تھے، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ زیادہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ قرات کی ابتدا میں پڑھتے نہ آخر میں پڑھتے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قرات ہی نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ نعیم بن مجمر فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا،
پھر ام القرآن پڑھی۔ تو یہ سنن نسائی کتاب الصلاۃ باب قراءت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سبل السلام میں یہ بات لکھی ہے، سب سے زیادہ صحیح حدیث سبل السلام والے لکھتے ہیں، یہ اصل کی تائید کرتی ہے، جو یہ ہے کہ قرات میں جو حکم فاتحہ کا ہے وہی بسم اللہ کا ہے، خواہ جہرن ہو یا سرن۔ یہ بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قول کہ میری نماز تم سب سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہے۔ واضح ہے کہ بسم اللہ فرماتے تھے، اگرچہ اس میں احتمال ہے کہ اس سے ابو ہریرہ رسول اللہ کی نماز کے اکثر افعال و اقوال ہوں، مگر یہ ظاہر کے خلاف ہے، اور کسی صحابی سے یہ بعید ہے کہ اس نے اپنی نماز میں کوئی ایسا نیا کام کیا ہو جسے رسول اللہ نے نہ کیا ہو۔ تو یہ بات القتب الاسلامیہ الجزء الاول صفحہ نمبر 173 میں لکھا ہے۔ تو اس میں لمبی چوڑی بات ہے، اور اس مسئلہ میں بعض لوگوں نے کتابیں بھی لکھ چھوڑی ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں راجح بات یہی ہے کہ نماز میں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم سری پڑھی جائے اور فاتحہ جہرن پڑھا جائے۔ اس پہ بڑے دلائل ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ بات کی ہے، جامع ترمذی میں اقوال لائے ہیں، اور اسی طرح عون المعبود اور تحفۃ الاحوذی میں اس بات کی طرف کافی وضاحت اور توضیح کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے دوسری بات جو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے، جس طرح کہ سورۃ الفاتحہ ابتدا میں لکھی گئی ہے، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، ربی جو پالنے والا ہے، العالمین تمام جہانوں کا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، ربی جو پالنے والا ہے، العالمین تمام جہانوں کا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب الحمد پر ہم بحث کرنا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ میں حمد کا معنی کسی خوبی کی وجہ سے تعریف ہے، حمد کا معنی کسی خوبی کی وجہ سے تعریف ہے۔ تو اس پہ اصل میں الف لام جو آیا ہے وہ استغراق کا ہے، کس میں اور حرفی کہ جو اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہیں اور جو اس کے علاوہ ہو اسے حرفی کہتے ہیں، اور حرفی کی بھی آگے دو قسمیں ہیں، زائدہ اور غیر زائدہ۔ تو زائدہ ہے جس کا نہ آنے کا فائدہ ہو نہ جانے کا نقصان ہو، تو جس کا آنے کا فائدہ جانے کا نقصان، اس کی پھر آگے چار قسمیں ہیں۔ تو سب سے پہلی قسم الف لام جنسی، دوسری استغراقی، پھر عہد خارجی اور عہد ذہنی، یہ چار بنتی ہیں۔ تو اب یعنی کہ یا تو الف لام ماہیت پر دلالت کرے گا یا افراد پر۔ اگر ماہیت پر دلالت کرے تو اس کو میں بات یہ بتلا رہا تھا کہ الف لام کی دو قسمیں الف لام کی دو قسمیں ہیں، الف لام اسمی اور الف لام حرفی۔ جو الف لام اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہو اسے اسمی کہتے ہیں، اور جو الف لام اسم فاعل اور اسم مفعول کے علاوہ داخل ہو تو
کسی اسم پر اسے حرفی کہتے ہیں۔ پھر آگے حرفی کی دو قسمیں ہیں، زیادہ اور غیر زیادہ۔ زیادہ کا مطلب اس کے آنے کا فائدہ کوئی نہ ہو، جانے کا نقصان کوئی نہ ہو، اور پھر غیر زیادہ جس کے آنے کا فائدہ اور جانے کا نقصان۔ اس کی پھر آگے 4 صورتیں ہیں۔ یا تو الف لام ماہیت پر دلالت کرے گا تو پھر اس کو کہتے ہیں الف لام جنسی، یا پھر افراد پر دلالت کرے گا۔ پھر آگے افراد یا تو کل افراد پر دلالت کرے گا یا بعض پر۔ کل پر کرے تو استغراقی، اگر بعض پر کرے گا تو پھر یا تو خارج میں دلیل متعین ہوگی یا نہیں، اگر متعین ہوگی تو خارجی، اگر نہیں ہے تو پھر عہد ذہنی۔ تو اب یہاں الف لام استغراق کا ہے۔ الف لام جو ہے استغراقی ہے، یعنی کہ تمام قسم کی حمدیں مراد ہیں، یعنی کہ حمد کے تمام افراد مراد ہیں، یعنی کہ جو تعریف بھی ہے اللہ ہی کی ہے، نہ کسی دوسرے خود ساختہ معبود کی ہے، نہ کسی مخلوق کی ہے، نہ کوئی، کیونکہ مخلوق میں اگر تعریف کے لائق کوئی خوبی ہے تو وہ صرف اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ تو پہلا یعنی کہ نقطہ الحمد پہ میں نے جو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ الحمد جو ہے، الحمد کے بعد لفظ اللہ آیا ہے، تو لفظ اللہ چونکہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام، تمام اسماء تمام صفات آ جاتے ہیں، اور وہ 99 اسماء اور صفات بھی جن کا تذکرہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ بھی اس میں داخل ہوں گے، خواہ وہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے ہیں یا ان کا علم صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وہ ذات گرامی ہے جو نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے اور شاہد بھی ہے اور مبشر بھی ہے اور نذیر بھی ہے اور داعی اللہ بھی ہے، سراج منیر بھی ہے، ماہی بھی ہے، عاقب بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے اور سید ولد آدم بھی ہے۔ غرض اسم جو ذاتی نام ہے وہ نبی علیہ السلام کا وہ محمد ہی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام نام اور صفاتی نام جو ہیں وہ اسی طرح محمد میں ہی آ جائیں گے۔ اسی طرح لفظ اللہ علم ذاتی ہونے کی وجہ سے تمام اسماء و صفات کا جامع ہے۔ اس میں اہل علم فرماتے ہیں الحمدللہ دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے، یعنی کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیونکہ وہ تمام صفات کاملہ کا جامع ہے اور ہر صفت اس پہ اس کی حمد لازم ہے۔ تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام اللہ ہے۔ جب اللہ کا نام آ گیا تو ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ تمام کی تمام جتنے بھی اللہ کی صفات ہیں اور اللہ کے نام ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ جب لفظ اللہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی تمام تر چیزیں ہمارے ذہن میں آ جانی چاہیے۔ اور اس پر تیسرا فائدہ میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ میں کئی عموم اور کئی خصوص بھی ہیں، کئی لحاظ سے عموم ہے الحمد میں۔ وہ کیسے؟ کیونکہ الحمد میں نے بتایا کہ الف لام استغراق کا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام حمدیں جو ہیں، تمام قسم کی حمدیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ تو اب الف لام میں یعنی کہ الحمد میں الف لام استغراق کا ہونے کی وجہ سے کئی قسم کا عموم ہے، کیونکہ تمام افراد حمد کے شامل ہیں، لیکن للہ نے آ کے ایک خصوص، للہ میں ایک خصوص ہے، وہ یہ کہ اسلام میں اس میں لام اختصاص کا ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حمد اللہ کے لیے خاص ہے۔ ہر حمد اللہ، حمدیں جتنی بھی ہیں ایک لحاظ سے عام ہے نا، کیونکہ حمد سے مراد الحمد جب الف لام اوپر لگا وہ استغراق کا ہے، تمام حمدیں، تو ایک لحاظ سے عام ہوا کہ ایک حمد نہیں بلکہ تمام حمدیں، اس لحاظ سے عام تھا۔ اب خاص کس نے کیا؟ للہ نے، لام اختصاص کا لگا تو بات یہ ثابت ہوئی کہ تمام کی تمام حمدیں اللہ کے لیے ہیں ہر، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا حمد کے عموم میں ادھر دیکھو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حمد اللہ کے لیے خاص ہے، اور حمد کے عموم میں فاعل کا بھی عموم ہے کہ ہر حمد کرنے والا در حقیقت اللہ کی تعریف ہی کرتا ہے، خواہ وہ خود رب العالمین ہو یا انسان ہو یا جن ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کی دلیل، اس بات کی وضاحت سورت بنی اسرائیل
آیت نمبر 44 میں کی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو بھی شے ہے اسی کی حمد کی 7 تسبیح کرتی ہے، جو بھی شے ہے۔ تو اسی طرح حمد کے عموم میں مکان، جگہ کا بھی عموم ہے، یعنی کہ وہ کسی بھی جگہ ہو، حمد کسی بھی جگہ ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، آسمان پہ ہو، زمین پہ ہو، دائیں ہو، بائیں ہو، وہ اللہ کی حمد ہے۔ اس پہ مزید دلیل سورۃ الروم آیت نمبر 18 ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی آسمان اور زمین میں اسی کی حمد ہے۔ اسی طرح زمان کا بھی عموم ہے، یعنی کہ اللہ کی تعریف 3 باتیں ثابت ہوئی۔ پہلی بات تو میں نے یہ ثابت کی کہ تمام حمدیں اللہ کے لیے۔ دوسری بات میں نے یہ ثابت کر دی جب لام اختصاص کا معنی بیان کیا کہ پھر تمام کی تمام حمدیں وہ اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اور تیسری بات میں نے یہ ثابت کی کہ جتنے بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری اللہ کی تعریف کرتی ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کی تعریف ہر جگہ پہ ہے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ جس طرح ہر فرد کو اللہ کی حمد شامل ہے، اسی طرح ہر جگہ کو اللہ کی حمد شامل ہے۔ جس طرح ہر فرد اللہ کی، ہر جناب مخلوق اللہ کی حمد و تعریف کر رہی ہے جس کے نصیبے میں ہے۔ یعنی کہ اگر ہم انسان کو دیکھیں، انسان کر رہا ہے، حیوان کو دیکھیں، حیوان کر رہا ہے، پرندوں کو دیکھیں، پرندے کر رہے ہیں، درختوں کو دیکھیں، درخت کر رہے ہیں، ساری زمین کو دیکھیں، زمین کر رہی ہے، آسمان کو دیکھیں، آسمان کر رہا ہے، آسمان والے کر رہے ہیں۔ تو اب وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اسی طرح زمان کا بھی عموم ہے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہو رہی ہے، خصوصاً رات ہو، دن ہو، ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، دنیا میں ہو، آخرت میں ہو، سب کی سب تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اس کی دلیل سورۃ القصص کی آیت نمبر 70 ہے، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، وہی اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریفیں ہیں۔ پتہ چلا کہ تعریف جو ہے دنیا میں بھی آخرت میں اللہ کی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تعریف وہ جس طرح بھی ہو سکتی ہے، بلند آواز سے ہو سکتی ہے، آہستہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو قابل تعریف بات یہ ہے، یہ قابل تعریف بات ہے تو وہ اس کی اپنی نہیں بلکہ اللہ کی ہی عطا کردہ ہے۔ اگر کوئی کسی کی تعریف ہو بھی رہی ہے نا، وہ اس کی نہیں ہے، وہ اللہ کی تعریف۔ اگلے قابل تعریف بات بھی ہے تو وہ اللہ کی ہے، تمام تعریفوں کی، یعنی کہ اگر ہم نسبت کریں گے تو اللہ کی طرف ہی کریں گے۔ اب میں چوتھا نقطہ یعنی کہ سورۃ الفاتحہ پہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بعد اہل علم نے قرآن مجید کے 4 حصے بیان کیے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بعد شیوخ ہماری بات کو سن رہے ہوں گے، پہلی بات، اور آپ ماشاءاللہ سامنے جو لوگ ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، یعنی کہ قرآن مجید کے 4 حصے ہیں۔ توجہ کرنا، بڑا اہم نقطہ ہے۔ پہلا حصہ قرآن مجید کا وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے، اور دوسرا یعنی کہ حصہ قرآن مجید کا سورۃ الانعام کی آیت، یعنی کہ یہ آیت الحمدللہ الذی جعل الظلمات والنور سے شروع ہوتا ہے، اور تیسرا حصہ قرآن مجید کا سورۃ الکہف کی اس آیت سے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اس سے شروع ہوتا ہے، اور چوتھا حصہ قرآن مجید کا سورۃ سبا سے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید کے 4 حصے الحمد کے لحاظ سے کیے گئے ہیں، تو وہ ان آیات سے شروع ہوتے ہیں۔ اب 5ویں نمبر پہ جو میں نقطہ الحمد پہ بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ ایسا الحمدللہ، ایسا مبارک کلمہ ہے کہ اللہ کی کتاب کا آغاز اس سے ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے کی ابتدا اس سے ہوتی ہے، جس طرح کہ صحیح مسلم اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 856
68 کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور کھانے اور پینے کے بعد اور چھینک آنے پر بھی اللہ کی حمد الحمد سے شروع ہوتی ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5458 کا مطالعہ کر سکتے ہیں، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حمد الحمد اتنا پاکیزہ کلمہ ہے کہ ہر کتاب کا آغاز اس سے ہو رہا ہے، اور جناب کھانے پینے کا آغاز کھانے پینے کے بعد چھینک آنے پر، اور اسی طرح کھانے پینے کے بعد اسی سے ہی سب کام چل رہا ہے، اور جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6224 میں بھی ہے۔ اور سوتے وقت اور جب بستر پر آؤ، سوتے وقت بستر پر آ کر یہ دعا پڑھتے ہوئے بھی اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم مما لا کافی له ولا موذی۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، ہمیں کافی ہو گیا اور ہمیں ٹکانہ دیا، کیونکہ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی کفایت کرنے والا ہے، نہ کوئی ٹکانہ دینے والا ہے۔ تو یہ مسلم کتاب الذکر اور اسی طرح حدیث نمبر 2715 کی روایت ہے۔ اور جب رات کو پڑھنے والی یہ دعا جب صبح کی ابتدا ہے پھر الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے، وہ کس طرح؟ صحیح البخاری ہے، حدیث نمبر 6314 ہے۔ الحمد پہ بات ہو رہی ہے کہ ابتدا بھی صبح جب آدمی اٹھتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے ہو رہی ہے، الحمد سے ہو رہی ہے۔ وہ کس طرح؟ جب آدمی صبح اٹھتا ہے تو یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور اس کے آگے میں اس سے بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ قبروں سے اللہ کی حمد کرتے ہوئے نکلیں گے۔ سورۃ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 52 ہے، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اللہ کی اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ کی حمد ہوگی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 44 ہے، یعنی کہ اللہ کی حمد اتنی ہونی چاہیے، دن رات اللہ کا شکر۔ اسی لیے تو کہا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تو جب بندہ جنت میں جائے گا پھر بھی اللہ کی حمد ہو رہی ہے، حساب کتاب کے لیے نہیں، جنت میں بھی، جس طرح کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم کبھی نہ تھے کہ ہدایت پاتے اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ اور جنت میں ان کی گفتگو کا اختتام بھی اسی پر ہوگا، جس طرح کہ سورۃ یونس آیت نمبر 10 ہے، دعواہم فیہا سبحان اللہ سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم عن الحمد للہ رب العالمین۔ ان کی دعا ان جنتیوں میں جنتوں میں یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی آپس کی دعا ان میں سلام ہوگی، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں فرما دے جو وہاں جا کے بھی اللہ کی حمد بیان فرمائیں گے۔ اور الحمدللہ پہ ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں
کہ کلمہ الحمدللہ ایک عظیم الشان حقیقت کا اظہار بھی ہے، کلمہ شکر بھی ہے اور بہترین مکمل دعا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اگر میزان کو بھرنا چاہتے ہو، صحیح مسلم اور صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب فضل الوضوء حدیث نمبر 223 میں فرمایا کہ اگر میزان کو بھرنا چاہتے ہو، اپنے اعمال کو وزنی کرنا چاہتے ہو، الحمدللہ کا ورد کیا کرو۔ ہر عبادت کا اصل مقصود اسے پکارنا ہے، اللہ کو اللہ سے مانگنا ہے۔ جس طرح کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع ترمذی الدعوات حدیث نمبر 3382 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے۔ تو جب الحمدللہ پڑھیں گے تو ہم عبادت ہی تو کریں گے۔ اور اس سے بڑی بات الحمد کی تعریف کے بارے میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کتاب الدعوات میں بیان فرماتے ہیں، حدیث نمبر 3383 ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، افضل دعا الحمد ہے۔ تو یہاں ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ سے مانگیں تو ہم الحمد سے شروع کریں، الحمدللہ سے شروع کریں، ہمیں الحمدللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایسا کوئی نہیں کہ جسے اللہ سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہو، اس لیے کہ اس نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ جس طرح کہ صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ اور یہاں ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ الحمد کے بارے میں بعض لوگوں نے حمد اور شکر میں کوئی لغوی فرق بھی بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حمد کا معنی تعریف بھی ہو سکتا ہے اور شکر بھی، اور حمد عام ہے اور شکر خاص ہے۔ حمد کا تعلق قابل تعریف کارناموں سے ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، شمس و قمر، ستاروں کی حرکت اور غرض تمام کائنات کا اس قدر مربوط منظم نظام بنا دیا ہے جسے دیکھ کر عقل جب دنگ رہ جاتی ہے نا، تو اس پر پھر اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور شکر کا تعلق ان خاص انعامات سے ہوتا ہے جو کسی خاص ذات سے متعلق ہو، مثلا اللہ تعالیٰ کے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کر، کسی کو صحت، رزق سے مالا مال کرنا، ایسی نعمتوں کے اعتراف کو شکر کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حمد جو ہوتی ہے، حمد جب اللہ کی جاتی ہے، حمد کا مطلب ہوتا ہے اس کی کوئی بڑی خوبی کو دیکھ کے آدمی اس کی تعریف کرتا ہے، لیکن شکر ہوتا ہے کہ کسی احسان کے بدلے میں ہوتا ہے۔ آج دیکھیں جب کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پہ ان کا کوئی احسان نہیں ہے، کوئی احسان نہیں ہے، لیکن انہوں نے اسلام کی خاطر بہت سے کام کیے ہیں، جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم نے، اور ہمارے قریب کے لوگ شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر، ہم پہ کوئی احسان نہیں۔ شکر کرنا، شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کی مدد کرتا ہے، پھر اس کے یعنی کہ مدد کے مقابلے میں ہوتا ہے، یعنی کہ حمد کی یہاں تعریف یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ حمد اعلیٰ درجے کی تعریف ہے۔ شکر میں بھی اگرچہ تعریف ہوتی ہے، اگلے بندے کا آدمی شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن حمد میں اعلیٰ درجے کی۔ اور اس سے بڑھ کر جو بات میں آگے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو رب العالمین کا ترجمہ آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں۔
رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو رب العالمین، رب کا کیا معنی ہے؟ رب کا معنی سردار ہے جس کی اطاعت ہوتی ہے۔ رب کا معنی مالک بھی ہے، رب کا معنی پرورش کرنے والا بھی ہے۔ اچھا، رب کا معنی پرورش کرنے والا، جس طرح کہ ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہ تو ان پہ اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے ہمارے بچپن میں ہماری پرورش کی ہے۔ تو رب کا معنی یعنی کہ پرورش کرنے والا، اور یہ رب یا ربو یعنی کہ باب ناصرہ سے ہے جس کا مطلب ہے پرورش کرنا، اور صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور یا مصدر سے جو مبالغے کے لیے اسم فاعل کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ میں تینوں صفات پائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب بات یہ ہے کہ یہ صفت مشبہ کا صیغہ بھی ہے، یا مصدر سے ہے جو مبالغے کے لیے اسم فاعل کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ جیسے زید عدل، زید عادل کی جگہ استعمال ہوتا ہے، زید عادل کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ زید اتنا عادل ہے کہ اس کا وجود ہی عدل ہے۔ تو اللہ میں یہ تینوں صفات درجہ تم ہیں کہ اس سے بڑا کوئی سید نہیں۔ کیونکہ کتنے معنی ہیں رب کے؟ میں نے معنی بیان کیے ہیں تین۔ پہلا معنی جس کی اطاعت ہوتی ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے، اللہ کی اطاعت فرض ہے۔ دوسرا رب کا معنی ہے مالک، اللہ سے بڑھ کے کوئی مالک نہیں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء۔ اور تیسرا رب کا معنی پرورش کرنے والا، اور جو ہماری پرورش انہوں نے ہمارے والدین نے کی ہے، ان کی بھی پرورش اور ہماری بھی پرورش، وہ اللہ کی پرورشی، اللہ ہی پرورش کر رہا ہے۔ یعنی کہ اب یہاں اس کے بعد ہے رب کا معنی بیان ہو گیا۔ اب العالمین، العالم کی جمع ہے، العالمین العالم کی جمع ہے، جہان جس کا مطلب ہے جہان، العالم جمع ہے جس کا واحد نہیں، جیسے قوم، رہت، ناس وغیرہ، معنی اس کا جمع والا ہی ہوتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ما یعلم بہ الشیء، جس کے ذریعے سے کسی چیز کا علم حاصل ہو، جیسا کہ خاتم کا معنی ہے ما یختم بہ، جس کے ساتھ مور لگائی جائے۔ تو عرب یہ وزن اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ یہ العالم کا لفظ جو ہے اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جہان کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی مخلوق ہو، اس کے ذریعے سے خالق کا علم حاصل ہوتا ہے اور اسے پیدا کرنے والا موجود۔ العالمین کو جمع اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق ایک الگ جہان ہے۔ توجہ فرمائیے، العالمین کو یعنی کہ جو لفظ ہے اس کو جمع کیوں لایا ہے؟ اللہ کی ہر مخلوق ایک الگ جہان ہے۔ مثلا عالم انس، عالم جن، عالم نباتات، عالم جماد اور عالم ارض و سما۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے کئی عالم ہیں۔ مثلا انسانوں میں سے ہر جنس، ہر زبان، ہر علاقے والوں کا الگ جہان ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اتنے بے حساب جہان ہیں جنہیں رب تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کی دلیل سورۃ مدثر آیت نمبر 31 ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے العالمین آیا ہے کہ جتنے بھی عالم ہیں، مثلا جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، انسانوں کا عالم ہے، حیوانوں کا عالم ہے، آسمانوں کا عالم ہے، زمینوں کا عالم ہے، العالمین وہ رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا سردار ہے، یعنی کہ تمام کے تمام جہانوں کو وہی پالنے والا ہے، وہی سردار ہے، وہی بنانے والا، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے، 9واں فائدہ یعنی کہ میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ کے بعد اللہ کی 4 صفات بیان ہوئی ہیں، یعنی کہ اگر ترکیب کے لحاظ سے دیکھا جائے الحمدللہ رب العالمین، تو الحمد
یہ بن گیا مبتدا، لام حرف جار اور لفظ اللہ موصوف۔ اب اس کی آگے چار جو ہے وہ صفتیں ہیں، لفظ اللہ کے بعد چار صفتیں ہیں۔ پہلی صفت رب العالمین ہے، دوسری الرحمن ہے، اور تیسری الرحیم ہے، اور چوتھی مالک یوم الدین چوتھی صفت ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم کو چاہیے کہ اب اللہ رب العزت کی جو صفت الرحمن الرحیم ہے، یہ دوسری اور تیسری صفتیں ہیں۔ اب ان کے بارے میں آپ کے سامنے پہلے ترجمہ، الرحمن بے حد رحم والا، الرحیم نہایت مہربان ہے۔ اللہ رب العزت الرحمن الرحیم بے حد رحم والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو اب الرحمن اور الرحیم یہ دوسری اور تیسری صفت ہے۔ جب سارے جہانوں کی ربوبیت کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی اللہ کی بے حد حساب رحمت کا ذکر ہوا، کیونکہ رحمت کے بغیر ربوبیت ممکن نہیں، کیونکہ رب العالمین میں اللہ کی ربوبیت توحید کی قسمیں ہیں نا، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت۔ تو اللہ کی ربوبیت کا جب تذکرہ ہوا اور ساتھ ہی اللہ کی بے حد و حساب رحمت کا تذکرہ بھی ہوا۔ اور اب مسئلہ یہ ہے، الرحمن میں مبالغہ زیادہ ہے کیونکہ اس کے حروف الرحیم سے زیادہ ہے۔ ایک وجہ یعنی کہ بعض لوگوں نے کہا الرحمن میں ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ الرحمن میں مبالغہ زیادہ ہے کیونکہ اس کے حروف الرحیم سے زیادہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور حروف کی زیادتی سے معنی کی زیادتی بھی ظاہر ہوتی ہے، اس لیے بھی لفظ اللہ کی طرح رحمان بھی صرف باری تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ رحیم بعض اوقات مخلوق کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ رحمان صرف اللہ کے لیے اور رحیم مخلوق کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جس طرح کہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو اس مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں رحم میں مبالغے کا اظہار کرنے کے دو لفظ کیوں ذکر فرمائے؟ تو بعض اہل علم نے اس کا جواب یہ بھی دیا ہے کہ یہ تائید کے لیے ہے، مگر اکثر علماء نے ایک مادے رحم سے مشتق ہونے کے باوجود ان دونوں کے درمیان فرق مانتے ہیں۔ مثلا اکثر مفسرین بیان کرتے ہیں الرحمن کا معنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا، اور الرحیم کا معنی دقیق اور باریک نعمتوں سے نوازنے والا، یعنی کہ رحمان کا معنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا اور الرحیم کا معنی دقیق اور باریک نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ رحمان وہ ہے کہ جس کی رحمت سب کے لیے ہے، مسلم ہو کافر ہو، جبکہ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اس لیے کہتے ہیں الرحمن الدنیا و رحیم الآخرہ، کیونکہ دنیا میں سب پہ رحم ہو رہا، آخرت میں صرف مسلمانوں کو جناب نعمتیں مل رہی ہیں، کافروں کو بھی یہودیوں کو بھی۔ اور الرحیم الآخرہ آخرت میں صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس لیے تو بعد نے معنی کیا ہے کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت دنیا میں کافر مسلم سب کے لیے ہے، اور رحیم وہ ہے جو آخرت میں خاص ہے، مسلمانوں پر صرف رحم ہوگا۔ مگر تینوں اقوال کی پختہ دلیل جس پر اعتراض نہ ہو، اس میں ہمیں کوئی وضاحت یعنی کہ نہیں ملتی کہ یہ کہاں سے لیے گئے ہیں، لیکن ہم اس بات کو اس لیے مانتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ شیخ عبدہ الفلاح مصری مفسر قاسمی صاحب، انہوں نے ایک مدلل اور مضبوط فرق نقل کیا ہے رحمان اور رحیم میں۔ مدلل اور مضبوط فرق الرحمن اور الرحیم میں جو فرق انہوں نے بہترین نقل کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رحمان جو ہے فعلان نون کے وزن پر ہے، جو معنی کی کثرت پر دلالت کرتا ہے، مثلا زیادہ پیاسا اور غرسان بہت زیادہ بھوکا اور غضبان غصے سے بھرا ہوا۔
تو اس وزن میں معنی کی کثرت تو ہوتی ہے، مگر ضروری نہیں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے، بلکہ وہ ختم بھی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور سے لوٹے غضبان غصے سے بھرے ہوئے تھے، مگر ہارون کا عذر سن کے غصہ ختم ہو گیا، بلکہ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مخلوق پیدا فرمائی ہے نا اللہ تعالیٰ، تو اس کتاب میں لکھ دیا تھا کہ جو اس کے پاس عرش پر ہے، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو یعنی کہ رحمان جو ہے اللہ رب العزت، وہ یہاں، اور دوسرا مطلب ہے فعیل کا وزن کسی چیز میں مفہوم کے لزوم اور دوام اور ہمیشگی کے لیے بھی آتا ہے، وہ صفت سے جدا نہیں ہوتی، اور جس کی رحمت دائمی ہے کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی۔ دونوں صفتوں سے ملنے سے صفت رحمت کی وسعت پیدا ہوتی ہے اصل میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ الرحمن بھی ہے، اللہ الرحیم بھی ہے۔ تو اب اگلی بات یہ ہے کہ مالکی مالک ہے یوم الدین، بدلے کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو اس کی توضیح کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ لفظ استعمال ہوا تھا مالکی یوم الدین، ٹھیک ہے، اس کی وضاحت میں آگے ہی کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے مالک یوم الدین، مالک ہے یوم دن کا، الدین بدلے کے، یعنی کہ مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو یہاں مالک یوم الدین میں الدین جو لفظ ہے دانا یدین سے مصدر ہے، جس کا مطلب یہ ہے جزا دینا۔ رحمان اور رحیم کے بعد جزا کے دن کا مالک ہونے کی صفت بیان ہوئی ہے، اور مالک یوم الدین یعنی کہ روز جزا کا مالک اللہ ہے، اور دوسری مالک یوم الدین کیا مطلب، یعنی کہ روز جزا کا بادشاہ اللہ، یہ دو معنی ہو گئے۔ تو قرآن مجید کے رسم الخط میں مالکی لکھا ہے، اور اسے مالکی اور ملکی دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، دونوں قرأتیں متواتر سے ثابت ہیں۔ اور الرحمن کے ساتھ الرحیم کے ساتھ قیامت کے دن کے بادشاہ ہونے کی مناسبت یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی بھی رحم کرنے والا ہوتا ہے مگر اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ چاہتے ہیں ہوئے بھی رحم نہیں کر سکتے۔ پھر کوئی شخص بہت سی ملکیتوں کا مالک ہوتا ہے مگر اس کا بادشاہ کوئی اور ہوتا ہے، وہ مالک ہوتے ہوئے پورا اختیار نہیں رکھتا۔ تو یوم الدین کے معنی یوم جزا کے ہیں کہ اس دن میں مکافات یعنی اعمال کی جزا و سزا کا سلسلہ جاری رہے گا، اور مگر اس کی جزا کا مکمل ظہور چونکہ قیامت کے دن ہوگا، اس لیے قیامت خاص طور پر یوم الدین بدلے کے دن کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن مالک اور بادشاہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ روزے یعنی کہ اس روز ظاہری طور پر ملکیت اور مملوکیت کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، بعض یعنی کہ اس طرح۔ اور اللہ فرماتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ختم نہیں ہو سکتی۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی جان کسی جان کے کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی، وہ اس دن بھی صرف اللہ ہوگا تمام۔ پھر اس دن اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آپ بادشاہی کسی کی ہے، کس کی بادشاہی؟ جس طرح کہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی فرمائیں گے لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم۔ تو اب میں بات یہ کر رہا تھا کہ بادشاہ بھی وہی ہوگا، صرف اسی کا حکم چلے گا۔ صفت رحمت اور رحمان یہ اس کے ساتھ مالک یوم الدین کا کیا تعلق ہے؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ بھی وہی ہوگا، صرف اسی اللہ کا حکم چلے گا قیامت کے دن۔ صفت رحمت اور بدلے کے دن کی ملکیت میں مناسبت اس حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، جن سے اس نے ایک رحمت جنوں، انسانوں، جانوروں، کیڑوں مکوڑوں کے درمیان فرمائی رکھی ہے۔ اس کے ساتھ وہ دوسرے پر شفقت کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں مؤخر کر رکھی ہیں جن کے ساتھ وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پہ رحم فرمائے گا۔ اب تعلق سامنے آیا، ایک آدمی بڑا رحم دل ہوتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ فلاں کے ساتھ میں رحم کروں،
لیکن وہ ملکیت نہیں رکھتا ہوتا۔ تو تعلق یہ ہوا مالک یوم الدین، اللہ رب العزت الرحمن الرحیم کے ساتھ تعلق یہ ہوا کہ اس دن اللہ تعالیٰ بہت تمام مالکوں کا مالک ہوگا اور اس کے باوجود رحم کرنے والا بھی ہوگا، صحیح معنوں میں رحم ہوگا۔ بات نہیں سمجھے ہوں گے بعض لوگ۔ مسئلہ یہ ہے جس طرح ایک آدمی ہے وہ کسی رحم کرنا چاہتا ہے اور اس کے بیچارے میں، اور وہ اپنے بچوں پہ رحم کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں، اتنے اختیارات نہیں ہیں کہ وہ ان پہ رحم کر سکے، لیکن اس کا تعلق یوم الدین کا صحیح معنوں میں رحم اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن کرنا ہے۔ صحیح معنوں میں رحم دنیا میں تو ہو ہی رہا، آخرت میں قیامت کے دن بڑا رحم ہوگا۔ اور رحم نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث نہیں فرمائی کہ میں سجدے میں پڑ جاؤں گا، اللہ نے کہا جتنے دل چاہتا ہے اور لے آؤ، جن لوگوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے ان کو بھی نکال کے لے کے آؤ۔ تو یہ ایک تعلق بیان ہے۔ اور مسلم کی یعنی کہ جو روایت حدیث نمبر جو ہے بخاری میں بھی آتی ہے، اور بخاری کے حدیث نمبر 6000 ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد اگلی بات جو کہ شروع ہونے کو جا رہی ہے وہ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک خاص تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف خاص تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ لفظی ترجمہ ہوا، اس کا با محاورہ ترجمہ ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس کی وضاحت توجہ سے سننے والی ہے، اور اس میں بعض لوگوں کا ہم نے جنہوں نے ایک بڑی ڈنڈیاں لگائی ہیں ان کے بھی کچھ نہ کچھ چیزیں بیان کرنی ہیں۔ رہ گئی مالک یوم الدین کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ تو دین کے مختلف معنی ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ دین جو ہے نا یہ 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پہلا معنی اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت، اور اس کا دوسرا پہلو یا لازمی نتیجہ ہے، یعنی کہ اور دین کا دوسرا معنی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل عبودیت ہے، الدین الخالص، یعنی خالصاً اسی کی بات کرو، سن لو، مکمل حاکمیت خالصتاً اللہ کی ہے۔ تو ان دونوں آیات میں دین کا لفظ مذکورہ بالا دونوں معنی دے رہا ہے، یعنی کہ مکمل عبودیت اور حکمیت، اور اس کا معنی قانون، سزا اور جزا اور تعزیرات کا بھی ہے، یعنی کہ دین کا معنی سیدنا یوسف علیہ السلام کے شان کے لائق نہ تھا، ممکن نہ تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو رکھ سکتا تھا، جیسے ما کان لیاخذ کا معنی، یعنی کہ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک۔ تو یہاں سزا جزا تعزیرات کے معنی میں یعنی کہ یوسف علیہ السلام کی شان کے لائق نہ تھا، کہ ممکن نہ تھا کہ وہ اپنے بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو چیزیں بیان کی ہیں، اب میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اسی پہ لمبی وضاحت کرتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اب ایاک نعبد، سورت کے شروع میں اللہ کی حمد غائب کے سیغے کے ساتھ کی گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو اب یہاں مخاطب کے سیغے شروع ہو گئے، جیسے کہ ایاک نعبد، اور اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر لیا گیا ہے، یعنی کہ سورت کے شروع میں اللہ کی حمد غائب کے سیغے کے ساتھ، اور ایاک نعبد، اور اس کے بعد کی آیات میں اللہ کو مخاطب کر لیا گیا ہے۔ اسے کہتے ہیں التفات، پہلے غائب سے پکارنا اور بعد میں اس کو بالکل حاضر کر کے پکارنا، مخاطب کے سیغوں سے پکارنا، اسے التفات کہتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اسے اس کا قرب اور اس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اب وہ براہ راست خطاب کے سیغے سے اپنی درخواست، یعنی کہ جب آدمی شروع میں، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ شروع میں اصل میں اللہ رب العزت کی حمد بیان ہوتی رہی ہے، شروع میں اللہ رب العزت کی حمد، تو اب
جب اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے، اب پھر پہلے غیب میں ہوئی ہے، غیب کے بعد اب حاضر میں شروع ہے، پھر اللہ کی حمد شروع کی ہے، پھر بندہ مخاطب ہوتا ہے، پہلا ویسے ہی کرتا رہتا ہے اللہ اللہ، تو جب پھر اللہ تعالیٰ کو مخاطب ہوا۔ اچھا، اس کا ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے، عربی میں جملہ فعلیہ کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، اور اس کے بعد مفعول ہوتا ہے۔ اگر بعد والے لفظ کو پہلے لایا جائے تو اس سے کلام میں تخصیص یا حصر پیدا ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، اصل میں ایاک نعبد مفعول پہلے آیا ہے نا، مفعول پہلے آیا ہے، یعنی کہ ایاک نعبد میں بھی اور وایاک نستعین میں بھی مفعول پہلے آیا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ عربی زبان میں جملہ فعلیہ کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے فعل، پھر فاعل، اور پھر اس کے بعد مفعول ہوتا ہے۔ اگر بعد والے لفظ کو پہلے آ جائے تو اس سے کلام میں تخصیص یا حصر، یعنی بعد والے کو پہلے، پہلے والے کو بعد میں، کلام میں حصر پیدا ہوتا ہے، آتی ہے۔ ایاک نعبد اصل میں تو نعبد کا تھا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، مفعول کاف ضمیر کو نعبد سے پہلے لایا تو ایاک نعبد ہو گیا، تو جس سے کلام میں اثر پیدا ہوگی، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں۔ اس مفہوم کو ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہ بعینہ ہی لا الہ الا کا مفہوم ہے، یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ ایاک نعبد عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ تو اب اگلی بات یہ ہے کہ عبادت کا معنی کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر، عبادت کا ایک معنی یہ ہے کہ کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس سے انتہائی درجے کی محبت کرنا، اور اس کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی، ذلت، اپنے آپ کو ایک ذلیل سمجھ کے خوف کے ساتھ، اور حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے کہ صرف اسی کے سامنے یہ چیزیں کی جائیں، عاجزی ان کے ساری اسی کے سامنے کی جائے، کسی اور سے نہ مانگا جائے۔ تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگے۔ اب تھوڑی سی وضاحت، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نستعین اعون میں سے ہے باب استفعال، فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے جو اصل میں نستعین تھا، اور اس میں بھی ایاک پہلے آنے کی وجہ حصر ہے، یعنی کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کسی دوسرے سے نہیں۔ یہاں سے بندے کی درخواست شروع ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق قبول ہو چکی ہے۔ تو اب ایک مسئلہ یہ ہے، ایاک نعبد کو پہلے لایا ہے اور ایاک نستعین کو بعد میں۔ اس کا مطلب کہ اللہ دعا کا طریقہ اللہ نے قرآن کے مفہوم سے سکھا دیا ہے کہ پہلے آدمی کو اللہ سے درخواست کرنے سے پہلے ایاک نعبد کا مطلب ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، پہلے حمد و ثنا اور اللہ کی تمجید، اللہ کی بندگی کرنے، پورا اپنا اللہ کے ساتھ تعلق، وسیلہ یہ ڈالو، اس کے بعد دعا کرو۔ تو اپنے عمل کے وسیلے سے بھی درخواست، یعنی وسیلہ تین طرح کا ہے، تین طرح کا وسیلہ جائز ہے۔ پہلا وسیلہ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوا بِهَا، اور دوسرا وسیلہ آدمی اپنے اعمال کا بھی ڈال سکتا ہے، جس طرح وہ غار والوں نے ڈالا تھا، صحیح البخاری کی روایت۔ اور تیسرا وسیلہ کسی نیک شخصیت سے دعا کروانا ہے، تیسرا وسیلہ کسی نیک شخصیت سے دعا کروانا ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کروائی جاتی تھی، لیکن آج امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو صحیح البخاری کے حدیث نمبر 1010 کے مطابق آقا علیہ السلام کا وسیلہ ختم ہو گیا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پہلے ہم تیرے نبی کی موجودگی میں اس کا وسیلہ پکڑ کے دعا کرتے تھے، تو اللہ اب تیرا نبی نہیں، ہم تیرے نبی کے چچا عباس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 1010۔ اس سے ثابت ہوا کہ وسیلے کی جو تین صورتیں نا، صرف انہی کے مطابق ہی آدمی کو دعا کرنی چاہیے۔ اور ایاک نعبد کے بعد، ایاک نعبد کے بعد و ایاک نستعین لانے میں یہ سبق بھی ہے کہ آدمی یقین رکھے
کہ وہ کوئی بھی نیکی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا۔ یہ یعنی کہ ایاک ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کیا مطلب؟ جو عبادت ہو رہی ہے تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اگلی بات یہاں ایک بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بلکہ بات لمبی ہو رہی ہے تو باقی حصہ میں دوسرے یعنی کہ حصے میں شروع کر دیتا ہوں ابھی سے ہی۔ جو بھائی سماعت فرما رہے ہیں وہ فوراً ہی 2 منٹ کے بعد میں دوبارہ پھر آڈیو شروع کرتا ہوں، ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔